السلام علیکم کلاس، آئی ہوپ یو آل آر ڈوئنگ ویل. اور آپ لوگوں کو اپنا سلیبس اور جو میں نے ڈسکس کیا ہے فرسٹ 2 لیکچرز کے اندر، موسٹلی وہ انٹروڈکٹری تھا، لیکن ہم نے اس کے اندر اعراض پڑھے کہ کیسے ایڈوینٹ آف اسلام، ایڈوینٹ مطلب کیسے اسلام جو ہے وہ بر صغیر میں آیا، ٹھیک ہے، کس طرح سے جو اس کے بعد ہم نے پڑھا ایرا قاسم، محمد بن قاسم کا ایرا پڑھا کہ کس طرح سے وہ دیبل میں آئے، دیبل کے راستے سندھ میں داخل ہوئے اور وہاں راجہ طاہر کی حکومت تھی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے وہاں سے کیسے مسلمانوں کو، اور نہ صرف مسلمانوں کو بلکہ ہندوؤں کو بھی، جو کہ غریب ہندو تھے جن کا طبقہ لو تھا، ان کو بھی ادھر سے ان سے نجات دلائی، ٹھیک ہے. یہ چیزیں ہم نے پڑھی. اچھا، بے شک اس چیز یہ جو ہم لوگوں نے کل چیزیں ڈسکس کی، یا جو میں بیچ بیچ میں ہسٹری ڈسکس کرتی ہوں زیادہ ڈیپ کبھی کبھی ہو جاتی ہے، اس کا ہرگز مطلب نہیں ہے کہ یہ آپ کا پیپر یا آپ کے کو پیپر میں یہ چیز پوچھی جائے گی. سو جسٹ میں آپ کو اس لیے بتاتی ہوں تاکہ آپ کا جو ہے وہ انٹرسٹ ڈیولپ ہو اور آپ کا اسے اس سبجیکٹ سے بور نہ ہو، کیونکہ پاک اسٹڈیز جو ہے بہت ڈرائی سبجیکٹ ہے، اس سے بندہ بور ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، ہو جاتا ہے. اس کے اندر وہ نہیں ہے کہ صرف آپ لوگوں کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. اور باقی جو کچھ لوگوں کو یہ پرابلم آ رہا ہے کہ یہ انگلش میں ہے، تو دیکھیں آپ اس کے اوپر نہ جائیں. میری جو سلائیڈز ہیں وہ تو بالکل ہی خالی ہیں، اس کے اندر جسٹ ہیڈنگ ہوتی ہے، تھوڑا سا کانٹینٹ ڈالتی ہوں اور 1-2 لائنز لکھی ہوتی ہیں ہر سلائیڈ کے اندر، ٹھیک ہے. اس کے اندر کچھ بھی نہیں ہے، یہ جسٹ ہے کہ اٹس اے نیسیسٹی آف دس ٹائپ آف موڈ آف ایجوکیشن، یعنی کہ آن لائن کلاس کی صرف نیسیسٹی ہے کہ یہ آپ کی سلائیڈ ہونی چاہیے اور اس کے پیچھے ریکارڈنگ، ظاہری بات ہے وہ ریکارڈنگ جو کرنی ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس سلائیڈس کے اوپر مت جائیں، جو میں بول رہی ہوتی ہوں اتنا زیادہ اس کے اوپر فوکس کریں، کانٹینٹ کیا بول رہی ہوں، ٹھیک ہے. اور سلائیڈس کے اوپر یہ پریشان نہ ہو کہ انگلش ہے تو کچھ نہیں، اور وہ جو میں بیچ میں ورڈز بول جاتی ہوں یا انگلش بول کے ورڈز بول جاتی ہوں، وہ اب میرے منہ سے نکل جاتے ہیں اسی طرح، لیکن میں اسے بعد میں ایکسپلین بھی کرتی ہوں، ٹھیک ہے، اگر نکلتے بھی ہیں تو. اور جو بکس ہیں وہ یہاں پہ 3-4 بکس لکھی ہوئی تھیں. تو جس طرح اب جو میں نے جب پڑھی تھی پاک اسٹڈیز اپنے سیکنڈ سیمسٹر میں، تو ان میں سے ایک بک تھی، ہم نے وہ فالو کی تھی، پاکستان افیئر کی. تو یہ بک نا کمپلیکس ہیں، ہم نے آپ کا جو کنفرم کر کے آپ کے لیے یہ والی بک فالو کروائیں گے آپ کو، مطالعہ پاکستان برائے ڈگری کلاسز یا پاک اسٹڈیز فار ڈگری کلاسز بائی محمد اکرم، رائٹر کا نام ہے، اور یہ پبلیشر اس کے عظیم پبلیشرز ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کی یہ بک آپ فالو کریں گے، اور اس کی میں پکچر بھی ایک لے کے آپ کے گروپ میں سینڈ کر دوں گی. تو باقی یہ جس طرح سے اس کے اندر لکھا ہوا ہے ہم وہی پڑھیں گے، بس اس کا میں پیچھے سے ہسٹری اس لیے بتاتی ہوں جسٹ ٹو انگیج یو ان دس ڈرائی سبجیکٹ، ٹھیک ہے. اور تو جو کچھ لوگوں کا میسج آتا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ میم یہ تو لیکچر انگلش میں تھا، اس کا مطلب آپ لیکچر سن رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. فل سنیں گے تو پتہ چلے گا آج سے. اور آج کے لیکچر سننے سے پہلے 2 لیکچر امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس کے اندر تھوڑی سی بریف ہسٹری میں نے آپ کو بتائی ہے. ہم نے آئیڈیالوجی کے بارے میں پڑھا، اور جو میں نے اس سے پہلے ایرا بتایا تھا اس کے بارے میں ہم نے پڑھا، ٹھیک ہے. تو یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے. سو بیفور گوئنگ ان ٹو ڈیبیٹ آف انگلش اینڈ اردو، سب سے پہلے اس چیز پہ فوکس کریں دیٹ آئی ایم ٹیچنگ یو، اوکے. اب دیکھیں میرا بھی تو یہ کنسرن سبجیکٹ نہیں ہے نا، میں تو اپنے فیلڈ اسپیسیفک سبجیکٹ لیتی ہوں، لیکن میں آپ لوگوں کو یہ خود پیچھے سے باقاعدہ پڑھتی ہوں آپ لوگوں کو پڑھانے کے لیے، اور میرا تو انٹرسٹ اس کے اندر انگیج ہوتا ہے کیونکہ ہسٹری جو ہے وہ انٹرسٹنگ سبجیکٹ ہے اگر اسے پڑھا جائے تو، ٹھیک ہے. اب ناؤ کمنگ ٹو دا لیکچر، جس کے کانٹینٹس ہم پڑھیں گے کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان. ویسے ہم اس کا ذکر کر چکے ہیں، لیکن اسی کے اوپر آج لیکچر ہوگا کہ کریشن آف پاکستان کیا مقاصد تھے، ٹھیک ہے. اگر پاکستان کے قیام کے اغراض اور مقاصد، ٹھیک ہے، کہ آپ کے بک میں بھی فرسٹ ٹاپک یہی ہے، لیکن اگر میں ایک دم سے یہ فرسٹ ٹاپک سٹارٹ کر لیتی نا، آپ کو پتہ ہی نہ چلتا یہ کیا ہے، آئیڈیالوجی کیوں ہوئی، 2 نیشن تھیوری کیوں ہوئی، اس کے پیچھے سے جو بیک گراؤنڈ تھا نا، بیسکلی میں آپ کو وہ کلیئر کرنا چاہ رہی تھی، ٹھیک ہے. اس کے ایلیمنٹس، آئیڈیالوجی کے ایلیمنٹس کیا ہیں، اور ایمز اینڈ آبجیکٹیوز آف کریشن آف پاکستان کے قیام کے اغراض اور مقاصد، ٹھیک ہے. یہ آپ ٹاپک کا مطلب ہے اس کا. اچھا، اب اگر ہم دیکھیں تو جو یہ آئیڈیالوجی آف پاکستان اور 2 نیشن تھیوری، ٹھیک ہے، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلیں گے یہ ٹاپک، ٹھیک ہے، ہم ان دونوں کو علیحدہ نہیں کر سکتے. 2 نیشن تھیوری 2 قومی نظریہ، آئیڈیالوجی جو یہ پاکستان کا نظریہ تھا، ٹھیک ہے.
ان کے اس کے اوپر بہت سی پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اس کے اوپر ایمفیسس کیا کہ کس طرح کہ کیوں پاکستان اور جو پاکستان کیوں مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے، ان میں یونٹی نہیں ہو سکتی. ٹھیک ہے، بہت ساری پرسنالٹیز ہیں جنہوں نے اس پہ مطلب انلائٹ کیا ہے اس چیز کو کہ مطلب یہ کبھی بھی ایک دوسرے کے ساتھ سکسیزفلی اور اسموتھلی ان کا ریلیشن نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے، ہندوؤں اور مسلمانوں کا. اگر اس کے اندر ہم دیکھیں، جیسے اب یہ البیرونی ہے، یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کیونکہ تاکہ آپ کا انٹرسٹ ڈیولپ ہو. اب اس کے اندر بہت ساری پرسنالٹیز ہیں، جیسے البیرونی ہے، ٹھیک ہے، شاہ ولی اللہ، مجدد الف ثانی. یہ جو چیزیں ہیں نا، مجدد الف ثانی، جیسے ان کا مجدد الف ثانی کا جو دور تھا وہ اس وقت بادشاہ اکبر، ٹھیک ہے، بادشاہ اکبر کی بھی بیچ میں ہم اس وقت ایرا پڑھیں گے، یہ ہم آگے پڑھیں گے. بادشاہ اکبر تھا، وہ اس نے ایک علیحدہ ہی دین سٹارٹ کر لیا تھا، دین الہی. اس نے کہا کوئی اللہ نہیں ہے اور جو ہے نا میں ہی خدا ہوں. ٹھیک ہے، اس نے بیسکلی وہ ہارمونی کریٹ کرنا چاہتا تھا مسلمانوں اور ہندوؤں کے اندر. یہ جسٹ میں آپ کو ایک بریف سائز کا انٹروڈکشن دے رہی ہوں. ٹھیک ہے، اور پھر اس وقت شاہ ولی اللہ اور مجدد الف ثانی کا دور تھا اور انہوں نے اس چیز کو مطلب کچھ لوگوں کے ذریعے وہاں پہ پیغام بھجوایا. ٹھیک ہے، اور بلکہ سزا بھی دے دی تھی بادشاہ اکبر نے ان میں سے کسی ایک کو کہ وہ کیوں اس طرح کہہ رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اس نے دین میں کیا کر رہا تھا، وہ دین کے اندر نا چینجنگز کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ والی چیزیں ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے. تو کس طرح ان لوگوں نے جو ہے ان لوگوں نے ایمفیسس اس چیز پہ کیا کہ مسلمان اور ہندو کبھی بھی ایک قوم نہیں ہو سکتے. اب اگر اس میں دیکھیں البیرونی، دا ہندوز کنسیڈر مسلم امپیور. اچھا، البیرونی نے یہ کانسیپٹ دیا تھا، مطلب ان کی یہ کوٹ ہے، یہ کوٹس میں لکھا ہوا ہے، میں نے کوماز میں لکھی ہوئی ہے یہ بات. تو البیرونی نے کہا کہ ہندوز جو ہیں وہ مسلم کو امپیور مطلب ناپاک تصور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اور وہ ان کے ساتھ کسی قسم کا بھی ریلیشن شپ نہیں رکھنا چاہتے. جہاں پہ وہ بیٹھتے ہیں مسلمان، اس جگہ پہ وہ بیٹھنا پسند نہیں کرتے. جہاں اگر انہوں نے پانی پی رہے ہیں کہیں پہ، ان کے ساتھ پانی تو پینا، ان کے اس گلاس میں پانی تو پینا دور کی بات ہے، ان کے ساتھ بیٹھ کے وہ پانی بھی نہیں پیتے. ٹھیک ہے، اور جہاں پہ وہ ہوتے ہیں تو وہ جگہ کو کہتے ہیں آلودہ ہو گئی ہے. ٹھیک ہے، یہ البیرونی کہہ رہے تھے. تو اگر یہ چیزیں ہیں تو کیسے ایسے ہو سکتا ہے کہ مسلمان اور ہندو ایک دوسرے کے ساتھ اکٹھے رہیں؟ یہ تو ہندوز تو مسلمانوں کو امپیور کنسیڈر کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ والی پرسنالٹیز ہم ڈسکس کر رہے ہیں کہ جن پرسنالٹیز نے آئیڈیالوجی اور ٹیونیشن تھیوری کے اوپر ایمفیسس کیا کہ نہیں، مسلمان اور ہندو اب اکٹھے نہیں رہ سکتے. پھر اگر اس کے بعد ہم دیکھیں تو مجدد الف ثانی ہے، ادھر اس کا ذکر نہیں ہے لیکن میں آپ کو بتا رہی ہوں. مجدد الف ثانی نے بھی یہ بات کہی کہ مسلمز اینڈ ہندوز ہیو گیپ بٹوین دیم. ٹھیک ہے، اینڈ دے شوڈ بی اے سیپریٹ نیشن. مطلب ان کے جو کلچر ہے، سویلائزیشن ہے، ان کے اندر بہت گیپ ہے. مسلمان کسی اور چیز کی عبادت کرتے ہیں، ہم ایک اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور جبکہ ان کے تو بہت زیادہ گاڈز ہیں، وہ ان کی عبادت کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو ان کے اندر بہت گیپ ہے اور کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے، پھر اگر ہم دیکھیں تو شاہ ولی اللہ آ جاتے ہیں، اور شاہ ولی اللہ نے کیا کہا تھا کہ دیر از اے لاٹ آف ڈفرینس بٹوین ہندوز اینڈ مسلم. انہوں نے بھی یہی بات کی کہ مسلمانوں اور ان میں بہت زیادہ ڈفرینس ہے، یہ کبھی بھی ایک قوم کی طرح نہیں چل سکتے، سیپریٹ ہیں یہ لوگ. ٹھیک ہے، اس کے بعد جو مینلی ہمارے جو ہمارا سلیبس ہے اس کے اندر سر سید احمد خان، علامہ اقبال اور قائد اعظم کے پرسپیکٹو سے ہی ہم نے ٹو نیشن تھیوری کو دیکھنا ہے. ٹھیک ہے، لیکن میں نے آپ لوگوں کو ویسے ہی اس کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ نالج دیا ہے. اچھا، اب سر سید احمد خان نے اچھا سر سید احمد خان کا میں آپ کو بتاؤں. سر سید احمد خان فرسٹ کیا تھے، مطلب اس چیز کے قائل تھے کہ یونٹی ہونی چاہیے مسلمانوں اور ہندوؤں میں. لیکن اس کے بعد انہیں پتہ چل گیا جب انہوں نے ایٹماسفیئر دیکھا کہ نہیں، جو ہندو ہیں وہ زور اور زبردستی مسلمانوں پہ کرتے تھے. ٹھیک ہے، اور بلکہ یہ ہو رہا تھا اس وقت کہ اردو زبان کو ختم کیا جا رہا تھا اور کہہ رہے تھے ہندی جو ہے وہی قومی زبان ہوگی پورے بر صغیر کی. ٹھیک ہے، تب بہت سے ایسے فیکٹرز ہیں جنہیں، اور جابز نہیں ہوتی تھیں، ساری جابز ہندوؤں کے لیے ہوتی تھیں. یہ سر سید احمد خان کا جو ایرا ہے اس کے اندر ساری جابز مسلمانوں کے لیے ان کا حصہ نہیں ہوتا تھا. سارا کیا ہوتا تھا، ان پہ حصہ ہوتا تھا، داڑھی نہیں رکھنے دیتے تھے. ٹھیک ہے، تو تب اس چیز کے قائل ہو گئے کہ نہیں، ہندو اور مسلمان ایک علیحدہ قوم ہے اور یہ اکٹھی نہیں چل سکتی. پھر انہوں نے بھی اس بات کو
emphasize کیا. انہوں نے لکھا ہے I am convinced now that Hindus and Muslims could never become one nation. Their religion and way of life was quite distinct from each other. ٹھیک ہے, ان کا ریلیجن, ان کا مذہب اور ان کا زندگی کو گزارنے کا طریقہ ایک دوسرے سے بالکل الگ ہے. ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں ہماری جو ہمارے قومی شاعر ہیں علامہ اقبال, ٹھیک ہے, وہ بھی اسی چیز کے حامی تھے. انہوں نے کہا I am fully convinced that the Muslims of India will ultimately have to establish a separate homeland as they cannot live with Hindus اچھا in United India. اب اس کے اگر میں اردو میں بتاؤں تو انہوں نے کہا کہ جو بر صغیر کو یونائٹڈ انڈیا بھی تو کہتے تھے نا. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے, انہوں نے یہی بات کہی کہ جو ہندوز اور مسلم ہیں وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے, ایک ہی قوم بن کر نہیں رہ سکتے. وہی بات کہ ان کا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہونا چاہیے مسلمانوں کا اور ہندوؤں کا ایک علیحدہ ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے جو ہے کیا بات کہی تھی, قائد اعظم نے خیر ان کے تو بہت علیحدہ بہت زیادہ پوائنٹس ہیں علامہ اقبال, قائد اعظم سر سید احمد خان کے, اسی طرح شاہ ولی اللہ کے بھی بہت زیادہ پوائنٹس ہیں, لیکن ان میں سے ایک بس اس پکچر میں ہے. تو اگر قائد اعظم نے بھی بالکل اسی کے اوپر ایمفیسس کیا, جیسے قائد اعظم بھی پہلے کانگریس کا حصہ تھے, لیکن جب انہوں نے بھی فیل کیا کہ نہیں یہ کانگریس جو ہے صرف ہندوؤں کی حمایتی جماعت ہے, یہ کبھی بھی مسلمانوں کے لیے اچھا نہیں سوچ سکتی, تو پھر انہوں نے فیصلہ کیا کہ مسلم لیگ کو انہوں نے جوائن کیا. 1920 یا 1921 میں آئی تھنک انہوں نے یہ جوائن کی تھی مسلم لیگ. ٹھیک ہے, مسلم لیگ انہوں نے جماعت بنائی تھی. تو وہ یہ ہے کہ ہم یہ آگے پڑھیں گے. اور قائد اعظم نے کہا تھا کہ جو اسلام بٹ دا مسلمس آئیڈیالوجی وچ ہیز ٹو بی پریزرو وچ ہیز کم ٹو اس ایز اے پریشیس گفٹ, کہ وہ کہہ رہی ہیں جو مسلمانوں کی جو آئیڈیالوجی ہے نا یہ تو ایز اے پریشیس گفٹ ہے, ایک قیمتی تحفہ ہے, اسے ہم ہر کسی ٹھیک ہے یہ نہیں ہو سکتا یہ تحفہ ہر کسی کے ساتھ شیئر ہو. ٹھیک ہے, یہ ہمارے لیے ہے تاکہ اس میں ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ آف لائف ہے کہ کیسی زندگی گزارنی ہے, رہنا کس طرح سے ہے. ٹھیک ہے, اسلام کے نام کے اوپر وہ ہے. ٹھیک ہے, سمجھ آ رہی ہے. آئی ہوپ اب آپ لوگوں اس میں انگیج ہوتے رہیں گے. اچھا, اب اگر ہم ڈسکس کریں یہ پاکستان آئیڈیالوجی, اس کے کچھ ایلیمنٹس ہیں. ٹھیک ہے, جن کے اوپر یہ بیس کرتی ہے. جیسے کیا ہے پاکستان آئیڈیالوجی کا فرسٹ ایلیمنٹ, کوئی اور ہو ہی نہیں سکتا, پاکستان بنا ہی اسلام کے نام کے اوپر ہے. تو کیا ہے پاکستان آئیڈیالوجی ہے کہ اسلام اس کا ایک ایلیمنٹ ہے, کہ اسلام کے مطابق لوگ زندگی گزار رہے ہیں. ٹھیک ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوائے حسنہ پہ عمل کر کے اب جو انہوں نے ہمارے لیے چیزیں رہیں کہ یہ ٹھیک ہیں, یہ حلال ہیں, یہ حرام ہے, جو اللہ تعالیٰ نے اور ان کے نبی نے ہمیں بتائیں, ان کے اوپر ہم کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری کیا ہے پاکستان آئیڈیالوجی کس کے اوپر بیس کرتی ہے, جیسے کہ ہم پہلے بھی اس چیز کو ڈسکس کر چکے ہیں کہ پاکستان کی آئیڈیالوجی ٹو نیشن تھیوری سیپریٹ نہیں ہو سکتی. جہاں پہ پاکستان آئیڈیالوجی ہے ٹو نیشن تھیوری ادھر ہی آئے گی کہ مسلمان اور ہندو اکٹھے نہیں رہ سکتے. دے ہیو دیئر ڈفرینسز, دے ہیو دیئر ڈسٹنکٹیو فیچرز, اور وہ کبھی بھی ایز اے یونائٹیڈ نیشن نہیں رہ سکتے. ٹھیک ہے. اور ٹیریٹوریل لینڈ. ٹھیک ہے, ٹیریٹوریل لینڈ کیا ہے کہ مسلمانوں کی ایک ایسی ایک ان کا زمین کا حصہ ان کے پاس ہونا چاہیے کہ جہاں پہ صرف انہی کی ٹیریٹری ہو, انہی کا وہ انہی پہ ان کا قبضہ ہو. ٹھیک ہے, ٹیریٹری بیسکلی قبضے سے ہم یہاں پہ بات کر رہے ہیں کہ صرف مسلمانوں کا ہی اس زمین پہ قبضہ ہو. ٹھیک ہے, ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہو جس میں مسلمانوں کا قبضہ ہو. یہ اس کا تھرڈ ایلیمنٹ ہے. پھر ڈیموکریٹک سسٹم. ڈیموکریٹک سسٹم یعنی کہ اس میں یہ ہے کہ جس طرح اور مسلمانوں کی ہی وہ جو حصہ ہے زمین کا, ٹھیک ہے, یہ یعنی کہ جو انہیں زمین ملے جہاں پہ ان کا ایک سیپریٹ ہوم لینڈ ہو, اس میں جو سسٹم ہے وہ مسلمانوں کی ہی منتخب کردہ حکومت ہو اس میں. ٹھیک ہے. اب دیکھیں پاکستان آئیڈیالوجی کی بیسس پہ اب پاکستان کا جو صدر ہے, جو وزیر اعظم ہے, وہ مسلمان ہو سکتے ہیں, وہ ہندو, وہ کوئی اور اس کا ریلیجن نہیں ہو سکتا. یہ کیوں ہے؟ اگر پاکستان آئیڈیالوجی نہ ہوتی, ٹو نیشن تھیوری ایگزسٹ نہ کرتی, تو اس طرح تو پاکستان کا وزیر اعظم اور جو صدر ہے وہ تو ہندو بھی ہو سکتا تھا, وہ کرسچن بھی ہو سکتا تھا. نہیں, تو اس لیے ہم اپنا ایک سیپریٹ ڈیموکریٹک سسٹم چاہتے تھے وہ لوگ. ٹھیک ہے. آئی ہوپ آج کا لیکچر آپ کو بہت انگیجنگ لگے گا. اور جو ففتھ اس کا ایلیمنٹ ہے وہ اردو لینگویج آ گیا. اور اردو لینگویج کے جو مسلمانوں کی ایک علیحدہ جو سرزمین ہو, اس میں جو ان کی قومی زبان ہوگی وہ اردو لینگویج ہوگی. ٹھیک ہے, تو یہ چیز ہو گئی. اچھا, اب اگر ہم دیکھیں آبجیکٹیوز آف کریشن آف پاکستان کے پاکستان کے مطلب قیام کے اغراض اور مقاصد جو کہ آپ
یہ آپ کے بک میں ٹاپک ہے، ٹھیک ہے. اس میں اب اگر دیکھیں یہی بات ہے ساری کہ برِ صغیر میں مسلمانوں نے اپنی آمد کے ساتھ ہی اس فرق کو واضح محسوس کر لیا تھا کہ جو مسلمان اور ہندو، جو وہی میں بات بتا رہی ہوں کہ مسلمان اور ہندو تہذیب اور تمدن اور ان کی ثقافت اور ہر پہلو سے ہندوؤں سے علیحدہ، دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، تو یہ ٹھیک ہے، یہ علیحدہ نہیں رہ سکتی. تو 1857 کی جب جنگ آزادی ہوئی تھی تو مسلمانوں نے نہ صرف ہندوؤں بلکہ ادھر میں نے آپ کو بتایا نا کہ جو یونائٹڈ انڈیا یہ جو سب کانٹیننٹ تھا وہ بیسکلی گولڈن سپیرو تھا، ٹھیک ہے، کیونکہ ادھر سارے قدرتی وسائل تھے، ٹھیک ہے، اور دریاؤں کی سرزمین تھا وہ، اور اس وجہ سے اور وہ ہر وہاں پہ نیشن نے نا اسے ڈسٹرائے کر ادھر گھسنے کی کوشش کی تاکہ اسے اپنے قبضے میں کر لے. تو نہ صرف مسلمانوں نے ہندوؤں کے ساتھ بلکہ انگریزوں کے ساتھ بھی رہنے سے انکار کر دیا کہ نہیں، انگریزوں کا بھی جو ہے وہ علیحدہ وہ ہے، علیحدہ ان کی سویلائزیشن ہے، ان کی ٹریڈیشنز علیحدہ ہیں، مسلمانوں کے علیحدہ، ٹھیک ہے. سو پاکستان پھر اس طرح یہ بیچ میں اس کی بہت زیادہ اسٹرگل آئے گی 1857 ٹو 1947، یہ ہم اعراض بیچ میں ڈسکس کرتے رہیں گے، اور 1947 میں اسی لیے 14 اگست 1947 کو پاکستان وجود میں آئے، ٹھیک ہے. اگر ہم پاکستان کے اغراض اور مقاصد میں دیکھیں، سوورینٹی آف اللہ، اس میں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حاکمیت ہے، کہ اسلام کے نزدیک جو اقتدار اعلیٰ ہے اس کا مالک اللہ تعالیٰ ہے، ٹھیک ہے. اور اس میں کیا ہے، وہی لوگ اس میں مطلب ہماری جو نیا ہماری زمین بنے گی اس میں وہی لوگ ہوں گے جو کہ اللہ تعالیٰ کے ہونے پہ یقین رکھیں گے، ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے رسول اور اللہ تعالیٰ کی بالادستی پہ یقین رکھیں گے، مطلب ان کے ہونے پہ یقین رکھیں گے، ٹھیک ہے. اور قائد اعظم نے اس کے بارے میں بھی کہا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے اکثر پوچھا جاتا ہے کہ پاکستان کا طرز حکومت کیا ہوگا، تو پاکستان کا طرز حکومت کا تعین کرنے والا میں کون ہوتا ہوں؟ میرے خیال میں مسلمانوں کا طرز حکومت آج سے 1300 سال پہلے قرآن نے واضح کر دیا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ پوائنٹس ہیں اس کے اندر، جس کے اندر ہم پوائنٹس ڈسکس کر رہے ہیں. اچھا، اس کے بعد اگر ہم دیکھیں اسلامی معاشرے کا قیام کے جو ہمارا قیام پاکستان کے ایک مقصد یہ بھی تھا کہ اسلامی یہ جو ان کا جو جب ایک علیحدہ سرزمین انہیں مل جائے گی تو اس میں کیا کریں گے، وہ اسلامی معاشرے کا قیام کریں گے، جہاں پہ اسلامی معاشرے کے مطابق ہر چیز اس میں عدل و انصاف ہوگا، باہمی تعاون اور رواداری ہوگی، ٹھیک ہے. اسلامی مطلب معاشرے کا قیام تھا بیسیکلی، ٹھیک ہے. اور پروٹیکشن آف فار کمیونل رائٹس. اچھا، کمیونل رائٹس میں آپ کو بتا دوں، اسے مطلب ہوتا ہے فرقہ وارانہ جو فسادات ہوتے ہیں، کہ یہ ہندوؤں کا فرقہ ہے، یہ مسلمانوں میں مسلمان ہے. ہندوؤں کے فرقے میں یہ تھا کہ وہ مسلمانوں پہ بھی اس کی زبردستی کرنے کی کوشش کرتے تھے، زبردستی انہیں مطلب پوجا اور اس چیز پہ مجبور کیا جاتا تھا، داڑھی نہیں رکھ سکتے تھے وہ لوگ، ٹھیک ہے، اور گائے کو ذبح کرنا تو تصور ہی نہیں کیا جا سکتا تھا، ٹھیک ہے. تو یہ کیا ہے، یہ فرقہ وارانہ فساد ہوتے تھے کہ مجھے ہمیشہ ہندو اپنی اجارہ داری کرتے تھے مسلمانوں پر. تو اس کے اوپر تھا کہ یہ چیز اس سے بھی روکا جائے، یہ آبجیکٹو ہے تاکہ یہ چیز ختم ہو، پروٹیکشن فرام کمیونل رائٹس، ٹھیک ہے. یہ کمیونل رائٹس فرقہ وارانہ جو فسادات ہیں. اچھا، اس کے بعد ہم دیکھیں تو اسلامی جمہوری نظام کا نفاذ، یہی کہ جہاں پہ اسلامی جمہوری ایک ہماری ہی سیپریٹ حکومت ہو، ٹھیک ہے، برطانوی طرز جمہوریت کے مطابق برِ صغیر میں. اچھا، برطانیہ نے کیا کہا تھا کہ ہندو راج قائم ہوگا، لیکن مسلمان ظاہری بات ہے یہ چیز نہیں ان کے لیے ایکسیپٹیبل تھی، کیونکہ مسلمانوں کا کوڈ آف کنڈکٹ بالکل علیحدہ تھا ہندوؤں سے. تو انہوں نے کہا تھا ہمارے لیے ایسی سرزمین ہونی چاہیے جہاں پہ اسلامی جمہوری نظام ہو، ڈیموکریٹک سسٹم ہو، بٹ اٹ شوڈ بی ان اکارڈنس ود دا اسلام، ٹھیک ہے. اور دو قومی نظریے کا تحفظ، ٹھیک ہے، دو قومی نظریے کا تحفظ یہی ہے کہ مسلمان، یہی بات ہمیشہ ریپیٹ ہو رہی ہے کہ ہندو ایک الگ قوم ہے، ان کی علیحدہ ایک سرزمین ہونی چاہیے، اور ہماری ٹو نیشن تھیوری یہی ہے نا، اس کا تحفظ ہو، ٹھیک ہے. اب اگر سے میں پڑھوں، اسلام وہ پہلا مذہب اور نظام حیات تھا جس نے 1000 سال ہندو اور تہذیب اور ثقافت کے ساتھ رہتے ہوئے بھی اپنی علیحدہ پہچان کو برقرار رکھا، ٹھیک ہے. اور اب ہم کسی بھی قیمت پہ اس پہچان کو کسی کے ساتھ ملا نہیں سکتے یا اسے چھوڑ نہیں سکتے، ٹھیک ہے. تو دو قومی نظریے کا تحفظ بھی بہت ضروری تھا،
پھر اردو زبان کا تحفظ، وہی بات میں نے آپ کو بتائی کہ 1867 میں بنارس میں سب سے پہلے اردو ہندی تنازعہ شروع ہوا. اس کے بعد برِ صغیر کے مختلف علاقوں میں ہندوؤں کی طرف سے اردو کی جگہ پر کہ ان پہ زور ڈالا جاتا تھا کہ نہیں ہندو جو ہے نا وہ نیشنل لینگویج ہوگی، برِ صغیر کی جو زبان ہے وہ کون سی ہوگی، ہندو ہوگی. تو اردو کا اگر ایسا ہو جاتا تو اردو بالکل ہی ایک سائڈ پہ چلی جاتی اور اردو کا مطلب ہم اس زبان کا تحفظ نہیں تھا. تو اس وجہ سے ہمیں ایک علیحدہ سرزمین چاہیے تھی جس کے اوپر ہماری جو زبان ہے اس کی اردو ہو وہاں پر. ٹھیک ہے. اچھا، اب مسلمانوں کی آزادی اگر ہم دیکھیں تو برِ صغیر میں مسلمان صدیوں سے حکمران ہے. اچھا اب دیکھیں 1857 سے پہلے حکمرانی کن کی تھی؟ مسلمانوں کی تھی نا. یہ تو جنگ آزادی ہوئی، ٹھیک ہے، مغلیہ دور کا ختم ہوا، اس کے بعد یہ انگریز آئے ہندوؤں اور ٹھیک ہے تب یہ جا کر یہ چیز سٹارٹ ہوئی تھی. ٹھیک ہے. تو 1857 میں پھر انگریزوں کی بالادستی وہاں پہ قائم ہوئی. مسلمان اچھا وہ تھے کہ خالی پہلے یہ نہیں تھا کہ صرف مسلمانوں پر تھا. جب انگریزوں کی حکومت ہوئی تو مسلمان اور ہندو دونوں ہی ان کی غلامی کا شکار ہو گئے. لیکن ہندو بہت چالاک نیشن ہے، انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اپنے ان کے ساتھ سارٹ آؤٹ کر لیا مسئلے مسائل. ٹھیک ہے. اور تب کیا ہو گیا، وہ دونوں ہی برڈن ڈالنے لگے کس کے اوپر، مسلمانوں کے اوپر، انہیں تنگ کرنے لگے. ٹھیک ہے. اس لیے وہ کسی دوسری قوم کی غلامی کو قبول نہیں کر سکتے تھے. دوسری جنگ اچھا اس کے بعد اگر ہم دیکھا جائے تو ایک کوٹ ہے، ہمارے دلوں میں آزادی کے لیے بے پناہ تڑپ ہے، ہم برطانوی تسلط سے نجات حاصل کرنا چاہتے ہیں اور اس بات پر کبھی راضی نہیں ہو سکتے کہ ہمیشہ ہمیں ہندوؤں اور انگریزوں کی غلامی کرنی پڑے. یہ آپ کی بک میں ہی کوٹ ہے جو میں نے ریڈ آؤٹ کیا. ٹھیک ہے. اچھا اب یہ کہ اٹینمنٹ آف پیسفل ایٹماسفیئر کے مطلب ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ وہ سکون سے سانس لے سکیں. ٹھیک ہے. ٹو گیٹ ریڈ آف برٹش، ایسی جگہ چاہیے جہاں پہ صرف اور صرف مسلمانوں کی حکومت ہو، انہی کا ڈیموکریٹک سسٹم ہو، انہی کی ٹیریٹری ہو اس کے اوپر، اور کیا ہے کہ انگریزوں سے نجات چاہیے. ٹھیک ہے. اور ٹو گیٹ ریڈ آف ہندو رام راج، ہندو کو مدتوں سے جنوبی ایشیا میں اس کی خواہش تھی کہ رام راج جو ہے نا وہ وہاں پہ ہو جائے، کہ مسلمانوں کا سسٹم نہ ہو، ہندوؤں کا سسٹم ہو جائے. ٹھیک ہے. رام راج کے قیام کی باتیں شروع ادھر سٹارٹ تھیں یہ برِ صغیر میں، کہ مطلب کیا ہو جائے، رام راج اسلام کے اوپر اسے فوقیت دی جاتی تھی. ٹھیک ہے. تو اس سب سے بچنے کے لیے بھی ہمیں ایک سیپریٹ ہوم لینڈ چاہیے تھا کہ جہاں پہ ہم صرف اپنے مذہب کی پریکٹس کر سکیں. ٹھیک ہے. پروٹیکشن آف اسلامک کانسیپٹ آف سوورینٹی، کے ہمارا اللہ تعالیٰ پہ ہم یقین رکھتے ہیں، ہم قیامت کے دن پہ یقین رکھتے ہیں. ٹھیک ہے. جو ہمارے اسلام کے کانسیپٹس ہیں، ٹھیک ہے، انہیں ہم وہاں پہ اسلام کی جو ہے وہاں پہ پریچ کر سکیں. ٹھیک ہے. اس کی تبلیغ کر سکیں. یہی بات ہم پہلے کر چکے ہیں. اسٹیبلشمنٹ آف اسلامک ڈیموکریٹک سسٹم، مسلم یونٹی، جہاں پہ صرف اور صرف مسلمانوں کا اتحاد ہو. یہ ہندو اور مسلمانوں کا کبھی بھی اتحاد نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. یہ بہت سے پوائنٹس ہیں جس کا یہ ہے. اسلام کا قلعہ، بیچ میں سے میں پوائنٹس آپ کی بک میں سے بھی پڑھتی جا رہی ہوں. ٹھیک ہے. پاکستان کے قیام کی غرض محض مقامی اور علاقائی نہیں تھی، بلکہ مسلمانان برِ صغیر نے پاکستان کی تخلیق عالمی سطح پر اسلام کے فروغ اور استحکام کے لیے کی تھی. ٹھیک ہے. پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا گیا تاکہ دنیا بھر کے مسلمانوں کو تقویت حاصل ہو. ٹھیک ہے. اور ملی یا قومی اتحاد اور اتحاد عالم اسلام. ٹھیک ہے. برِ صغیر کے مسلمان جو ہیں اتحاد بین المسلمین کے زبردست حامی تھے. انہوں نے اسلامی دنیا کے مسائل کو ہمیشہ اپنے مسائل اور ان کے غم کو اپنا غم سمجھا ہے. ٹھیک ہے. طرابلس اور کی جنگوں میں مسلمان ہند سے سامراجی قوتوں کے خلاف شدید رد عمل کا اظہار کیا. جب انگریزوں نے ترکی میں خلافت کو ختم کرنے کی کوشش کی تو ہندوستان کے مسلمانوں نے تحریک خلافت شروع کی. ٹھیک ہے. ہم یہ ڈیٹیل پڑھیں گے تحریک خلافت آگے. حقیقت یہ ہے کہ پاکستان نے ایک مسلمہ نظریے کے تحت جنم لیا. تو یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ مسلمان برِ صغیر کہیں اور پہ بھی مسلمان ہیں تو وہ بھی کیا ہے مسلمانوں میں آپس میں اتحاد ہو. ٹھیک ہے. اس کا اگر ہم دیکھیں اس کا ایسنس یا حاصل کلام یہی ہے کہ اس کا مقصد تھا کریشن آف پاکستان کا. پیچھے جو پوائنٹس ہیں وہ یہی تھے تاکہ ہم لوگوں کو ایک سیپریٹ نیشن ملے جہاں پہ صرف اور صرف اسلام کی اور مسلمانوں کی مطلب اجارہ داری ہو. وہاں پہ کوئی بھی ہندو انگریزوں کا کوڈ آف کنڈکٹ نہیں فالو ہو سکتا. ٹھیک ہے. آئی ہوپ یہ لیکچر آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا، انٹرسٹنگ لگا ہوگا. اور کائنڈلی کوئی انگلش اور اردو کی ڈیبیٹ نہ کرے اور اس میں نہ پڑھے. ٹھیک ہے. یہ بک میں نے آپ کو بتا دی ہے، اسی بک کو فالو کریں گے. اب لیکچر ہے اور میں جو انگلش کے ورڈز بول جاتی ہوں بیچ میں بولتی ہوں تو اسے میرے منہ سے وہ نکل جاتے ہیں ایکچولی، تو میں اس سے اردو میں ساتھ ایکسپلین بھی کر دیتی ہوں. تو ہم نے آپ کا کانٹینٹ وہی ہے، بک وہی فالو ہوگی. تھینک یو.